کھڑے ہوتے ہیں کہ اس مسجد پر حق کس کا ہے، تو یہ اس سوال کا جواب کوئی پیچیدہ نہیں ہے۔ مسجد پر کسی قوم کا حق نہیں ہوتا، کسی نسل کا حق نہیں ہوتا۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ کے دین کے علمبرداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کی تولیت حوالے کرتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کوئی مسجد بناتا ہے اور وہ مسلمان ہے اللہ کے فضل سے، اپنی زندگی میں وہ اپنی تعمیر کردہ مسجد کا سربراہ ہے، اس کا متولی ہے، اس کے انتظامات سنبھالتا ہے، لیکن بعد میں اس کی نسلوں میں جا کر کہیں اس کی نسل میں بے دین لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کہ دین حق سے پھر جاتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں، کوئی اور نظریات اپنا لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس مسجد پر ان کا حق تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ اس مسجد پر ایسے لوگوں کو لا کر بٹھا دیا جائے گا جو کہ دین حق کے پیروکار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں۔ تو اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کی بھی صورتحال ہے کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، انبیاء علیہ السلام کی عبادت گاہ رہی ہے، تو یہاں ہر زمانے میں حق اسی کا رہا ہے جو وقت کے پیغمبر کا پیروکار ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب چونکہ مسلمان وہی ہے جو اللہ کو ایک مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر تسلیم کرے، تو ایسی ہی شخص کو مسجد اقصیٰ کا انتظام حوالے کیا جا سکتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درست معنوں میں پیروکار ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد اقصیٰ کی تولیت کا حق اس دور میں اگر ہے تو وہ مسلمانوں کو ہے، اور مسجد اقصیٰ سے مراد کوئی ایک آدھا گنبد نہیں ہے جیسے لوگوں میں معروف ہے کہ جی وہ سنہری گنبد وہ قبہ صخرہ ہے اور سرمئی رنگ کا گنبد جو ہے وہ مسجد کا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ 37 ایکڑ پر مشتمل 296 کنال پر محیط ایک وسیع و عریض کمپاؤنڈ ہے، یہ پورا ایک احاطہ ہے، اور یہ پورا احاطہ حرم بھی کہلاتا ہے، بیت المقدس بھی کہلاتا ہے، اور اسی کو مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اس پورے کمپاؤنڈ کا ایک ایک چپا وہ مسجد کا حصہ ہے۔ آپ اپنے علاقوں میں مساجد دیکھتے ہیں تو مسجد پوری عمارت کا نام ہوتا ہے۔ اب اس عمارت کے آپ اندر جاتے ہیں تو راہداری ہوتی ہے، جوتے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، کہیں وضو خانہ ہوتا ہے، کہیں بیت الخلاء ہوتا ہے، کہیں چھوٹا موٹا لان ٹائپ باغیچہ ہوتا ہے، اور پھر ایک ہال ہے، برآمدہ ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ ہال تو مسجد ہے، اس پر مسلمانوں کا حق ہے، اور وہ جو راہداری ہے یا بیت الخلاء ہے وہ ہم کسی اور کو اٹھا کر دے دیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ بھی اس پورے کمپاؤنڈ کا نام ہے، اس میں کئی قسم کی عمارات ہیں، کئی قسم کے گنبد ہیں، اس میں مسجد عمر بھی ہے، اس کے اندر کئی چھوٹی موٹی مساجد ہیں۔ ایک مسجد عمر ہے اس میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار کے طور پر تعمیر کی گئی، ایک مسجد براق ہے، اسی طریقے سے اس میں قبہ صخرہ ہے، اور مختلف مقدس مقامات ہیں، انبیاء علیہ السلام کی قبور ہیں۔ تو یہ پورا احاطہ مسجد ہے، اور اس مسجد کا حق جیسے میں نے عرض کیا اسی کو دیا جائے گا جو کہ وقت کے دین حق کا پیروکار ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں امت مسلمہ ہے۔